بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں میں 10 برس کی تھی کہ ابا کی ایک رشتہ دار عورت نے بتایا کہ فروغ جو تجھ کو بیٹی کہہ کر پال رہا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ اس عورت کے منہ سے نکلے یہ الفاظ مجھ پر انگارے بن کر برس گئے۔ میں جہاں بیٹھی تھی ساکت ہو گئی۔ وہ عورت تو چند الفاظ بول کر چلی گئی لیکن میری زندگی بھر کا سکھ چین لوٹ کر لے گئی۔ بابا گھر آئے تو میں نے روتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے بابا کہ میں آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی بیٹی ہوں؟ ہاں بیٹی، یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ حقیقت بہت دنوں تک چھپائی نہیں جا سکتی۔ دراصل تمہارے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ تم اس وقت محض 1.5 سال کی تھی۔ تمہارے والد میرے دوست تھے۔ جب مجھے علم ہوا میں اپنے دوست کے گھر گیا، وہ دفنائے جا چکے تھے اور تم ان کی گھریلو ملازمہ کی گود میں تھی۔ تمہارے والدین کے رشتہ دار تم کو لینے پر آنا کانی کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم اس بچی کو رکھ لو۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر تمہیں اٹھا لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس بچی کی ذمہ داری اٹھانے سے ہچکچا رہے ہیں تو اسے مجھے سونپ دیجیے۔ احمد میرا بچپن کا دوست تھا۔ میں اس کی بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گا۔ چونکہ تمہارے والدین کے بہت قریبی عزیز یعنی سگے بہن بھائی نہیں تھے، لہذا دور کے رشتہ داروں نے میری اس پیشکش کو غنیمت جانا۔ یوں میں تم کو ملازمہ سمیت اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی تم کو پا کر بہت خوش تھی کیونکہ ہم بے اولاد تھے۔ اس نے بڑے چاؤ سے تمہاری پرورش شروع کر دی، مگر اس کی زندگی بہت مختصر تھی۔ جب تم 4 سال کی تھی تو بخار میں غلط انجیکشن لگنے سے اس کی وفات ہو گئی۔ یہ قصہ سنا کر بابا جان رونے لگے۔ میں بھی رو رہی تھی۔ واقعی بابا نے مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ میرے حقیقی والد نہیں ہیں۔ حقیقت جاننے کے بعد میں نے اس سچ کو قبول کر لیا اور ان سے میرے پیار میں کبھی کمی نہ آئی۔ وہ بھی بظاہر ایسے بن گئے جیسے یہ قصہ سنا کر بھول گئے ہوں۔ انہوں نے ایک بوڑھی بے سہارا عورت کو گھر میں رکھ لیا تھا جو میرا خیال رکھتی اور مجھے ایک دادی کے جیسے پیار کرتی۔ ان کو میں دادی کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ میں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لیا۔ میری لیاقت اور ذہانت کے باعث مجھے کالج کی طرف سے اسکالرشپ ملنے لگا۔ اس بات کی بابا جان کو بہت خوشی تھی۔ ہمارے ساتھ لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ لائق ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ میں خوبصورت بھی تھی، تبھی اکثر کالج کے لڑکوں کی نگاہ کا مرکز رہتی تھی۔ مجھ کو بابا جان کی عزت کا بہت خیال تھا، تبھی میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ایف اے تک میں نے کسی سے رابطہ نہ رکھا، البتہ ایک لڑکے احسان سے مرعوب رہتی تھی کیونکہ وہ کلاس میں اول پوزیشن لیتا تھا۔ وہ ایک بیوہ کا مغرور سا بیٹا تھا اور میری طرح کسی سے واسطہ نہیں رکھتا تھا۔ جن دنوں میں 3rd ایئر میں تھی، ایک دن اچانک احسان نے مجھ سے سیدھے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد۔ قبل ازیں اس لیے بتا دیا تھا کہ تمہیں سوچ بچار کے لیے ٹائم مل جائے۔ اس کے 2 ٹوک لہجے میں اتنی اہم بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ گمان بھی نہ تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں بطور شریک حیات وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس دن یوں لگتا تھا جیسے آج چھٹی ہی نہیں ہوگی۔ وقت بڑی مشکل سے کٹنے لگا۔ گھر پہنچ کر بابا جان کو بتانا چاہا کیونکہ کالج میں داخلہ لیتے وقت انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ان کو بتاؤں گی اور بالکل بھی کوئی بات ان سے نہیں چھپاؤں گی کہ جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہو۔ آنکھوں میں نئے خواب سجائے۔ جب میں اپنی دھن میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہمارے مکان کے سامنے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں بھاگ کر اندر گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میں پتھر کی سی ہو گئی۔ سامنے بابا کے تن مردہ پر سفید چادر پڑی تھی اور رشتہ دار عورتیں اور محلے والی خواتین جمع تھیں۔ کچھ آنسو بہا رہی تھیں اور کچھ رونی صورتیں بنائے افسردہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ بابا جان کو دفتر میں دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ دل سے فریاد نکل رہی تھی کہ اے اللہ، ایک بار پھر میں اس بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ اس واقعہ کے 40 روز بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے احسان کھڑا تھا۔ آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود مجھ تک آ گیا ہے۔ میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور چائے سے تواضع کی۔ اس نے پوچھا کب تک آؤ گی کالج؟ اب کالج کیسے آ سکتی ہوں؟ میرے تعلیمی اخراجات اٹھانے والا تو چلا گیا ہے۔
اس نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارا سہارا بن جاؤں۔ کون کسی کا سہارا بن سکتا ہے احسان، اور کب تک؟ اور یہ دنیا کیا کہے گی؟ تم ٹھیک کہتی ہو، کیونکہ اب تم دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو، اور عزت والا حال یہی ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ یقین کرو میں تم کو دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا اور کبھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ ایک بڑا اہم اور سنجیدہ فیصلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 18-19 برس تھی۔ میں بھلا تنہا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ پہاڑی زندگی کیسے گزاروں گی۔ پہلے ہی اسے پسند کرتی تھی۔ احسان سے کہا کہ اپنی امی کو میرے پاس لے آؤ، اگر وہ مجھے باخوشی گلے سے لگا لیں گی تو میں ہاں کہہ دوں گی۔ اس کے بعد احسان کی والدہ تقریباً روز میرے پاس آنے لگی۔ میں نے محلے والوں کو بتا دیا کہ یہ میری سگی خالہ ہیں۔ اب میں تنہا ہوں، لہذا یہ روز آتی ہیں تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ بابا جان کے انتقال کے 6 ماہ بعد میں نے احسان سے شادی کر لی۔ ان کا مکان بابا جان کے ایک بھتیجے نے لے لیا اور بوڑھی اماں کو بھی، جنہیں دادی کہا کرتی تھی، اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ ان کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس بزرگ خاتون کو بابا جان لاوارثوں کو پناہ دینے والے ایک ادارے سے لائے تھے۔ احسان نے شادی کے 4 سال بعد تک مجھے خوش رکھا اور کوئی تکلیف نہ دی، لیکن جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کا رویہ بدلنے لگا۔ بدقسمتی یہ کہ میرے کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی، جس کی محبت میں کھو کر میں شوہر کی بے اعتنائی کو محسوس نہ کرتی۔ تاہم ان کی مجھ سے یہ بڑھتی ہوئی بے اعتنائی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھی۔ اس کی وجہ کچھ اور تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ یہی سمجھتی تھی شاید ان کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، کیونکہ اب تو ذرا ذرا سی بات پر احسان مجھے کہتے تھے کہ نور میں نے تم سے شادی کر کے جلد بازی میں غلطی کر لی ہے، خدا کے لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ان کے ایسے الفاظ میرے دل پر تین بن کر لگتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے اب تو جب بھی تمہاری صورت دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ تم کو قتل کر دوں۔ میں پوچھتی کہ میرا کیا قصور ہے؟ کہتے تھے کہ قصور تو کچھ نہیں ہے، میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کو دیکھ کر مجھے غصہ کیوں آتا ہے۔ ایک تو یہ بھی پتہ نہیں تم کون ہو، کس کی اولاد ہو، اور تمہارے بابا نے تم کو کس سے لے کر پالا تھا۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دن بدن اور سنگ دل ہوتے گئے۔ ایک دن جب میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے صرف ایک لقمہ ہی چکھا اور زور سے ایک تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ سالن کا ڈونگا بھی پرے پھینک دیا اور بولے کہ تم کو سالن پکانے تک کا ڈنگ نہیں آیا ہے ابھی تک؟ کیا کھانا ایسے بناتے ہیں؟ نمک کیوں اتنا زیادہ ڈال دیا ہے؟ میں اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ تھپڑ منہ پر پڑنے سے آنکھوں کے آگے تارے سے ناچنے لگے، اور پھر اس صدمے سے سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ میرے کانوں سے ان کے یہ الفاظ ٹکرائے، میں تم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ جی چاہا خودکشی کر لوں، مگر مردہ کی ہو کر زمین پر بیٹھ گئی، رونا تک بھول گئی۔ وہ تو یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے، لیکن میں سوچتی رہ گئی کہ اب کہاں جاؤں گی۔ میرے ساتھ بابا کے گھر سے جو دادی اماں آئی تھیں وہ یہ سب سن رہی تھیں۔ انہوں نے کہا بیٹی رو مت، میں تمہارے بابا فروخ کے بھتیجی ارمغان کو سارا احوال جا کر بتاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ اب تم نے کہاں جانا ہے۔ ہم دونوں بابا فروخ مرحوم کے گھر آ گئے۔ ارمغان گھر پاری تھا۔ مجھ کو اس قدر پریشان دیکھا تو کہا آپا خیریت تو ہے؟ آج اتنے عرصے کے بعد کیسے آئی ہو؟ میں نے تمام حال اس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، تم آرام سے دادی اماں کے ساتھ یہاں رہو، میں خود تمہارے خاوند سے بات کرتا ہوں، آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ ارمغان نے احسان کے آفس جا کر بات کی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نور کو طلاق دے چکا ہوں۔ اس کے باوجود اگر وہ مالی پریشانی سے گھبرا رہی ہے تو میں ہر ماہ اس کا خرچہ پہنچاتا رہوں گا، لیکن اب واپس اس کو گھر میں نہیں لا سکتا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو کی برسات برس پڑی۔ خدا نے ارمغان کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی، کہنے لگا تم میرے چچا کی بیٹی ہو، ان کی عزت ہو تو ہمارے خاندان کی بھی عزت ہو، اس ناطے میں اس رشتے کو نبھاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ جس وقت ارمغان نے یہ بات کی میرے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ سوچا کہ اس برے وقت میں بھی کوئی تو ایسا ہے جس کو رشتہ داری کا پاس ہے۔ اگر آج ارمغان مجھ کو
तसल्ली के ये दो बोल ना कहता तो जाने मैं क्या करती। अपने बाबा जान के घर आकर मैं दोबारा खुद को महफूज तस्वर करने लगी। अब मुझे ये फिक्र सता रही थी कि गुजर बसर कैसे होगी। गर्चा रमजान बासर रोजगार था और कहता था कि आपा तुम फिक्र मत करो, मैं जो कमा कर लाऊंगा आपके हाथ पर रखूंगा। लेकिन मैं इस चीज को अपनी गैरत ना समझती थी कि इसकी कमाई पर गुजर बसर हो। इस कशमुकश में 2-3 माह मैंने इंसान की माली मदद को भी ठुकरा दिया था। भला जिस शख्स ने मुझसे आंखें बदल लीं और बीच महींदार में बिला कसूर तन्हा छोड़ गया, मैं क्यों उसके चंद टके कबूल करती। इससे तो भूखे मर जाना अच्छा था। मैं बेशक बेआसरा थी, मेरा कोई नहीं था, मगर खुदा तो था। अभी मेरी गैरत मरी नहीं थी और ना ही खुदा पर मेरा यकीन मुतज़लज़ल हुआ था। मुझे जल्द ही पता चल गया कि एहसान ने दूसरी शादी कर ली है। दरअसल वो जिस ऑफिस में काम करता था, वो लड़की वहाँ एक रोज किसी काम से आई थी, तभी उनकी जान पहचान हुई थी। ये दोनों मिलने लगे और एहसान इसके ठिकाने पर जाने लगा। उसका नाम वहीदा था। वो दिलकश थी, सो इसकी दिलकशी में गुम होकर एहसान ने बाकी हर शय को भुला दिया था और होश व हवास से ही बेगाना हो गए थे। होश आया, आंखें खुली तो उन्होंने वहीदा को बेवफा पाया। जिन औरतों का ईमान दौलत हो वो वफा को एक बेवकूफ़ी समझती हैं। वहीदा भी इन्हीं औरतों में से थी। जब एहसान से बेहतर और ज्यादा मालदार शख्स ने उसका हाथ थामा और यूरोप की सैर का बेड़ा भी उठा लिया, तो उसने वही किया जो एहसान ने मेरे साथ किया था। फर्क ये था कि एहसान ने बेकसूर मुझे छोड़ा था, क्योंकि वहीदा की यही शर्त थी कि जब तक पहली बीवी को नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। और वो हर हाल इस हसीना को अपनाना चाहते थे, लिहाजा उसकी खातिर मुझको तलाक दे दी और अब वही बेवफा उनसे तलाक का मुतालबा कर रही थी। इंसान को इसके किए की सजा तो जरूर मिलती है। जो दुख मुझे एहसान ने दिया वही वहीदा के हाथों उन्हें मिला। उसने तलाक ले ली और एहसान का घर फिर से वैरान हो गया। जब अकल गुम हो जाए तो इंसान चमकती हुई चीजों की तरफ एक बच्चे की तरह लपकता है, और जब आंखों की रोशनी वापस आती है फिर पछतावे के सिवा क्या बाकी रह जाता है। अब एहसान भी बहुत पछतावे और वहीदा को गालियां देते, हर एक से कहते कि एक बाजारी औरत की खातिर मैंने अपनी इतनी अच्छी बीवी को दरबदर कर दिया। हालांकि नूर का तो कोई कसूर भी ना था, और बड़े दुख की बात यह थी कि मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं था। इस एहसास नदामत ने उनको बेचैन रखा। दिन रात पछतावे की आग में सुलगने लगे, यहाँ तक चैन और सुकून हराम हुआ कि पागल से लगने लगे। मुझको मोहल्ले की एक औरत आकर इनका हाल बताया करती थी। मैं सारी बातें सुनती थी और चुप हो जाती, क्या जवाब दे सकती थी। इन दिनों तो मैं मुलाजमत की तलाश में भटक रही थी, चाहती थी कि जल्द अज जल्द खुद अपनी कफालत करने के लायक हो जाऊं। मैं रमजान के दस्त नगर भी नहीं रहना चाहती थी। एक दिन मेरे पास एहसान की पड़ोसन आई और ये पैगाम दिया कि एहसान ने कहा है अगर आज 4 बजे नूर मुझसे मिलने ना आई तो मैं खुदकशी कर लूंगा। जी चाहा कि यही जवाब दूं कि कर लो खुदकशी, मैं क्यों अब तुमसे मिलने आऊं, मेरा तुमसे क्या वास्ता है। मगर खुदा जाने दिल के कौन से गोशे में अभी तक उनकी मोहब्बत छुपी हुई थी कि ना चाहते हुए भी मैं इनकी बताई हुई जगह पर चली गई। जब इनकी हालत देखी तो दिल ने कहा कि इनसे लिपट कर इतना रोऊं कि सारा दुख आंसुओं में बह जाए। इनकी आंखों में जागने से हल्के पड़े हुए थे, खाने पीने से गफलत करने की वजह से बीमार नजर आते थे। उनकी ये हालत देखकर मेरा दिल तड़प गया। उन्होंने मेरे पैरों पर हाथ रख दिए, रो रो कर माफी मांगी और कहा, नूर तुम एक बार फिर से मेरी हो जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तुमसे बिछड़ कर एक बार भी मैंने सुख का सांस नहीं लिया। उन्होंने दुखी होकर मुझसे ऐसी बातें की कि मैंने सोचा कि मैं इन्हीं की हो रहूंगी वरना इनको कुछ हो न जाए। मैं वादा करके चली आई और आते ही दादी अम्मा से कहा, मुझे दोबारा अपने उसी घर में जाना है, वही मेरा असली घर है। मैं कब तक भाई के पास रह सकती हूँ। अरमगान मेरा सगा भाई तो नहीं है, दुनिया भी मुझे इसके पास रहने नहीं देगी। अरमगान को दादी अम्मा ने बताया तो वो बोला, आपा एक बार तुम उस शख्स को आजमा चुकी हो, दोबारा क्यों आजमाना चाहती हो। और तलाक के बाद जब तक दोबारा किसी से शादी होकर फिर वहाँ से तलाक ना हो तो पहले शौहर से निकाह नहीं हो सकता। बेहतर है मेरी बहन के
اس بے وفا کو بھول جائے اور اپنی زندگی کسی اور اچھے انسان کے ساتھ نئے سرے سے بسر کرنے کی تدبیر کرے۔ انسان کو اگر اپنے جذبوں پر اختیار ہو جائے تو وہ فرشتہ نہ ہو جائے۔ میں بھی احسان کی محبت سے مجبور تھی۔ ارمغان نے مجھے اداس دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دکھوں کا مداوع کیا۔ اس نے اپنے ایک قابل بھروسہ دوست کے سامنے میرا مسئلہ رکھا تو اس نے مدد پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تبھی اس نے میرا اس کے ساتھ نکاح کرا دیا اور 2 ماہ بعد میں نے اس شریف آدمی سے طلاق مانگ لی، کیونکہ میرے دل کو سکون میسر نہیں تھا۔ انہوں نے بھی جانا کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ مصنوعی زندگی نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ عدت کی مدت پوری ہو جانے کے بعد ارمغان نے احسان کو بلوا کر میرا اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کروا دیا، اس شرط پر کہ آئندہ وہ مجھے پھر کبھی کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ نکاح سے پہلے ارمغان نے احسان کے سامنے یہ شرط بھی رکھ دی کہ وہ گھر کو بھی میرے نام کریں گے۔ اس شرط کو بھی احسان نے بلا چوں چراں مان لیا۔ یوں میں ارمغان کی دعاؤں کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں جا بسی جو پہلے بھی میرا گھر تھا۔ احسان سے بے وفائی کی چوٹ کھانے کے باوجود میں اس چوٹ کے درد کو بھول گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ میرا کھویا ہوا سکون دوبارہ مجھے مل گیا ہے۔ اب احسان کو سچ مچ میری قدر آئی اور وہ اب بہت پیار سے میرے ساتھ رہنے لگے۔ ان کی صحت بھی رفتہ رفتہ اچھی ہوتی گئی اور خوش نظر آنے لگے۔ دوبارہ سے آفس بھی جوائن کر لیا۔ ہم کے دن لمبے اور خوشیوں کے مختصر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دوبارہ ایک ہو جانے کے بعد 30 سال اکٹھے خوش و خرم گزارے۔ تاہم خوشیوں کا بھی کبھی نہ کبھی انت ہوتا ہی ہے۔ تو ایک روز احسان مجھے روتا ہوا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے اور میں آج بھی اس میں جی رہی ہوں کہ بعد مرنے کے میں ایک بار پھر ان سے ملوں گی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔